بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدابز، آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز۔ میں اپنے پروگرام فن کی دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ لوگوں نے زر کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں نے زر کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم نے شاعری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ دنیا میں جہاں پالیٹکس، ایٹامک وار، گلوبل وارمنگ اور اکانومی کے حوالے سے مباحث جاری ہیں، ایسے میں آج کا ادیب اور حساس شاعر فطرت کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ لیا سے تعلق رکھنے والے کاشف مجید، جو عصر حاضر کے ایک معتبر اور منفرد لب و لہجے کے غزل گو شاعر ہیں، وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں آپ تک نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور اپنی نجی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ کی محبت اور تمام سننے والے دیکھنے والے جو ہیں ان کو میرا سلام۔ بات یہ ہے کہ میں لیا ہی میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا۔ والد صاحب جو ہیں وہ تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہے، تو یہاں معروف جو اسکول ہے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، تو وہاں والد صاحب تدریس کرتے تھے۔ ہم 4 بھائی اور بہنیں ہیں، اور یہیں اسکولنگ ہوئی، یہیں پڑھتے رہے، یہیں کالج، گورنمنٹ کالج لیا، یہاں سے میں نے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد پھر BZU ملتان سے MA اردو کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ امتیازی پوزیشن سے وہاں سے ڈگری حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شعبہ تدریس وہ جو خاندانی ایک سلسلہ تھا، جی، تو آج کل میں اوکاڑا میں ہوں، گورنمنٹ گریجویٹ کالج اوکاڑا کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، کاشف مجید کا مختصر سا آپ نے تعارف سنا۔ میں بھی انہی کے کالج، گورنمنٹ کالج لیا کا ہی ایک طالب علم رہا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں کی لائبریری سے، وہاں کے کتب خانے سے جب میں کتابیں نکلواتا تھا تو ان پہ کچھ اشعار لکھے ہوئے نظر آتے تھے، اور ان کے آخر میں نام ہوتا تھا کاشف مجید پرنم۔ جی کاشف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کاشف مجید پرنم سے موجودہ کاشف مجید تک کا سفر کیسا اور کیوں کر ہوا اور کیسا رہا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی قاضی صاحب، ایسا ہے کہ ابتدا میں جس طرح میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ لکھنے والوں کے قلمی نام بھی ہوتے ہیں، تو میں نے بھی اسی طرح پورنم تخلص جو ہے وہ رکھ لیا، تو لیکن وہ زیادہ دیر چلا نہیں، تو میں نے پھر اس کو ترک کر دیا اور اپنے ہی نام سے، پورا نام میرا محمد کاشف مجید ہے، اور ویسے میں کاشف مجید کے ہی نام سے لکھتا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کتاب آئی، میرا پہلا شعری مجموعہ دعا کی طرف لوٹتے ہیں، تو اس وقت میں نے اس میں کاشف مجید ہی لکھا۔ تو یہ تھوڑا سا ابتدائی دور میں یہ پورنم، جب ڈاکٹر خیال امروی صاحب سے، میرے باقاعدہ استاد ڈاکٹر خیال امروی صاحب ہیں، ان سے میں نے اصلاح لی، اور باقی کچھ دوستوں کے ساتھ بھی مشاورت کا سلسلہ چلتا رہا، جس طرح سلیم گورمانی صاحب ہیں، ریاض رائی صاحب ہیں، تو احسن بٹ بھی ہمارے سینئرز میں سے تھے۔ تو تب میں نے یہ جو ہے اس تخلص کو جو ہے خیر باد کہا، اور کاشف مجید ہی جو ہے اسی کو آگے تک اب تک یہی اسی نام سے۔ جی ناظرین، تو کاشف مجید کی جو شاعری ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے خلوص میں بھی ریا کا رنگ تھا، اس کے خلوص میں بھی ریا کا رنگ تھا، وہ دے رہا تھا مجھ کو دعا میرے سامنے۔ دعا مخ العبادہ کہا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حالت گریہ میں ہیں ہم دونوں، کاشف مجید صاحب کہتے ہیں کہ حالت گریہ میں ہیں ہم دونوں، اب دعا کا مقام آ گیا ہے۔ ان کا اولین مجموعہ بھی دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو دعا کو آپ نے ایک علامت، ایک استعارہ کے طور پہ بھرتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو
مطلع کیجئے گا کہ سر دعا کی آپ کے نزدیک کیا روحانی اہمیت ہے، کس طرح سے آپ اس لفظ کو اپنی شاعری میں ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے، دعا تو مذہبی حوالے سے بھی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ دعا کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ روحانی سطح پہ دیکھیں، دعا خیر کی علامت ہے، اور دعا جو ہے، دعا کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے، وہ ان سے مانگتا ہے، وہ چاہے جسمانی سطح پہ ہو، وہ روحانی سطح پہ ہو، بالکل، داخلی خارجی ہر سطح پہ نا، تو دعا ایک خیر کا عمل ہے۔ تو یہ جو میرا ٹائٹل تھا کتاب کا، یہ نام تھا دعا کی طرف لوٹتے ہیں۔ عصر حاضر کی صفاقیوں کو دیکھیں، صنعت کا دور ہے، آج ڈیجیٹل دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گلوبل ویلیج ہے۔ تو صورتحال جو ہے، اب جب ہم اس ٹیکنیکل دور کی صفاقیت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار، ہمیں پھر اس روحانی وہ جو ہے، ایک جو ہمارا پناہ گاہیں تھیں، جی اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور آج کے دور میں دعا کی اہمیت اور دعا کی ضرورت، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے اس کو دیکھا کہ آج کا جو مشینی دور ہے، اس مشینی دور میں دعا جو ہے ہمارے لیے زیادہ کارآمد اور زیادہ مؤثر ہے۔ تو دعا خیر ہے، دعا بہتری کی ایک وہ ہے، دعا میں سمجھتا ہوں کہ سبز ہونے کی علامت ہے۔ تو دعا کا تو بہت ایک اہم حوالہ ہے ہمارے، انسان دعا کے بغیر کیا ہے۔ جی تو یہی معاملات تھے جس کے پیش نظر میں نے اس کو برتا، اس نام کو، اور مجھے اچھا لگا۔ دوستو، ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب لیا کا ایک اہم ادبی حوالہ ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں اینکرز، کچھ اساتذہ بھی یا نئی نسل جو ہے وہ اردو بولتے ہوئے آر جو ہے نا وہ رے کی جگہ برت رہی ہے، جیسے اور ہم ٹھیک ہیں اس طرح سے ہم نے جانا ہے۔ تو یہ ایک اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ میں کاشف مجید صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ مدرس اردو بھی ہیں، کہ سر نئی نسل میں اردو زبان کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کہ جو ہم اساتذہ کا ایک بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ زبان ظاہر ہے کہ کوئی منجمد چیز تو ہے نہیں۔ اچھا، زبان میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، زبان نئے جو ہے لفظوں کو بھی قبول کرتی ہے، زبان میں متروکات کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ عمل چلتا رہتا ہے۔ میں زبان کو دیکھیے ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح سمجھتا ہوں، آب رواں کی طرح۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زبان صرف اردو ہی کیوں، دیکھیے کوئی بھی زبان ہو، اس کو ٹھیک اور اچھے طریقے کے ساتھ بولنا چاہیے، اس کا تلفظ اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، بہتر ہو۔ کوئی دیکھیے، ہم سرائیکی، اردو، پنجابی، جو بھی زبان ہم بولتے ہیں، اس زبان کے شین کاف ہمارے درست ہونے چاہیے، ہمیں بہتر ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، استاد جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور آپ خود بھی استاد ہیں تو آپ زیادہ بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ اب ہم جب کوئی بھی لفظ ہم ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا تو واسطہ شعر کی تفہیم کے ساتھ ہوتا ہے، ہم بچوں میں شعر کی تفہیم بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، ان کو سبق پڑھاتے ہیں، نظم پڑھاتے ہیں۔ تو اب اگر استاد کا تلفظ، استاد کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی، بہتر نہیں، کیوں کہ بچوں کو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں اپنے استادوں کو فالو کرتے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک کہ سنا کہ فلاں استاد صاحب تو یوں بول رہے تھے، جی فلاں استاد صاحب تو یہ کہہ رہے تھے۔ بالکل، اچھا، آپ یہ دیکھیے راشد صاحب کہ جب خیال صاحب ہمیں کچھ باتیں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے لیکچرز میں شریک ہوتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کالج میں بھی پرشین کی کلاسز بھی وہ لیتے تھے۔ اچھا، پھر ہم ان کے گھر بھی جاتے تھے، ہم خیال صاحب کی زبان یا ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس وقت دیکھا کرتے تھے، ایک زمانے تک، مثلا میں اس کو تجربہ سمجھتا رہا۔ تو پھر جب شعر پڑھے اور خاص طور پر خیال صاحب تو تجربہ وہ کہتے تھے، اور اس طرح کچھ لفظ جو ہے تو ہم غور کرتے تھے کہ اچھا یہ لفظ اس طرح ہے، اس کا لہجہ یوں ہے، اس کو یوں ادا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبان آنی چاہیے، اور زبان بہتر آنی چاہیے، سیکھنا چاہیے ہمیں اس کے لب و لہجے کو، اس کو شین کاف کو۔ ہاں، یہ الگ بات، دیکھیے اب اس میں اگر ہم سرائیکی کے لفظ، ہم اپنی مقامی زبانوں کے لفظ بھی اگر
قومی زبان کے دھارے میں شریک کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ شہباز نقوی صاحب نے جی، نقوی صاحب، اور اس طرح کے تجربات ہوئے بھی ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی رکا ہوا سلسلہ نہیں ہے، زبان جاری و ساری عمل ہے۔ لیکن استاد کا چونکہ ایک فرض ہے، تو استاد کو زبان استاد کو ٹھیک آنی چاہیے، استاد کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، تو تبھی جا کے بات بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ آزادی لے سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال کا صاحب میں آپ کو بتاؤں، جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ جی سر۔ ہمارے ہاں ایک جدید اردو غزل کے ایک بہت اہم نام ہے انڈو پاک کے ظفر اقبال۔ بالکل۔ اچھا، مزے کی بات سنیں، اب جو بندہ آب رواں، ان کا جو پہلا مجموعہ تھا، جس شخص نے آب رواں پڑھی ہے تو وہ ان کی زبان دانی کا مترف ہو گیا جی کہ بھئی ظفر صاحب کو زبان آتی ہے، اردو زبان کی جو جتنے بھی جو ہے معاملات ہیں وہ ان کے درست ہیں، نئے الفاظ دیے جی۔ بلکہ۔ اچھا، لیکن آب حیا یعنی آب رواں تک جو ہے نا، انہوں نے وہی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان استعمال کی، حالانکہ جدید طرز احساس اس کتاب میں موجود ہے، اور اس نے ناصر کاظمی جیسے لوگوں کو چونکایا تھا آب رواں نے، صحیح، اس نسل کو جو ان سے سینئر تھی، جی کیونکہ اس میں زبان کے معاملات بھی بہت عمدہ تھے۔ اب اس کے بعد جو گل آفتاب کے تجربات ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے لبرٹی لی ہے زبان کے حوالے سے، پنجابی الفاظ جی، کا۔ پنجابی زبان بھی، زبان کو توڑ موڑ کے بھی پیش کیا۔ اچھا، اس کی پنکچویشن اڑا دی۔ صحیح، اچھا، اپنے لفظوں کو پنجابی لفظ استعمال کیے، ایون کہ دیکھیے پنجابی بھی، پھر جو ہمارے راوی کی پٹی پر بیٹھے ہوئے لوگ جو جانگلی کہلاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جو جانگلی کہلاتے ہیں، بیسیکلی ظفر صاحب جو ہے انہوں نے وہ جانگلی لہجے کو بھی اختیار کیا اور اس کو بھی اردو میں شامل کیا۔ اچھا، یہ وہ بندہ ہے، دیکھیے یہ وہ بندہ ہے جو آب رواں کا شاعر ہے۔ جب لوگ گل آفتاب پڑھ کے پریشان ہوئے تو ان کے پیچھے ایک عمدہ تجربہ آب رواں کی صورت میں کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا قبول ظفر صاحب اس لیے ہو گئے کہ یار اس بندے کو زبان آتی ہے، کیونکہ آب رواں ایک سند تھی کہ زبان آتی ہے، زبان کی خامی غلطی لغزش کہیں نہیں ہے۔ اب گویا یہ خود جان بوجھ کر لبرٹی لے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے قاضی صاحب، اگر ایک بندے کو زبان ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس نے پہلی کتاب دی ہے اور اس میں زبان کی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گرامر کا معاملہ ہے، تو پھر تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے نا۔ جی، لیکن جب آپ پہلی چیز یا آغاز میں عمدہ کام دے کے زبانیں بند کرا دیں گے کہ دیکھو صاحب مجھے یہ کام آتا ہے، جی اچھا، جب لوگ کہیں گے ہاں یار قاضی راشد صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، یہ کام تو بہت اچھا ہے بھائی، اب اس کے بعد آپ تجربات کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں قاضی راشد کو کام آتا ہے، اب قاضی راشد یہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ جی تو یہ معاملات ہیں سارے۔ جی ویورز، تو یہ کاشف مجید صاحب کی زبان کی جو فصاحت ہے اور اس کے حوالے سے جو تجاویز ہیں بڑی مؤثر ہیں، بڑی شاندار ہیں۔ ویورز، غزل جو ہے ولی دکنی اردو غزل کے بابا آدم کہلائے، اس سے خدائے سخن میر تقی میر سے ہوتے ہوئے پھر یہ جب پہنچتی ہے ناصر کاظمی اور اس کے بعد احمد فراز اور پھر جان ایلیا سے عصر حاضر تک کا یہ سفر طے کر چکی ہے۔ غزل کے بارے میں سلیم احمد نے کہا تھا یہ پورا مرد مانگتی ہے۔ آج کاشف مجید صاحب ہمیں دستیاب ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ عہد رواں میں غزل اور نظم، ان میں کیا کیا تجربات ہو رہے ہیں؟ ان کے نزدیک غزل اور نظم کے اہم شعراء عصر حاضر میں کون سے ہیں؟ جی کاشف صاحب۔ دیکھیے کہ غزل میں بھی اور نظم میں بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ کام ہو رہا ہے، اور فی زمانہ تو بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے قابل قدر کام کیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اساتذہ کو، اور جو روایت آپ نے پوری ایک وہ کی، اور قیام پاکستان تک، اور اس کے بعد ظفر اقبال، اور اس کے بعد کی اب تک کی جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر آپ یہ دیکھیے قاضی صاحب کہ پاکستان میں غزل، جدید اردو غزل اور اس کے بعد کی غزل جو ہے، آج کی نسل تک کی غزل بڑی حیران کن حد تک بہت عمدہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، اچھا پھر نظم میں حیرانی کی بات یہ ہے، دیکھیے نظم کے جو پلر ہیں، جو 3 یا 4 ستون ہیں اہم، وہ پنجاب کی سرزمین سے ہیں۔ جی اچھا، آپ نظر محمد راشد کو دیکھ لیجئے، جی اچھا آپ میرا جی کو دیکھ لیجئے، آپ مجید امجد کو دیکھ لیجئے، آپ فیض کو دیکھ لیجئے، یہ 4 ستون نظم کے جو بڑے ہیں ان کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ انجمن پنجاب
لاہور میں جو حالی اور شبلی نے انجمن پنجاب کی جو داغ بیل ڈالی تھی، یہ سارا، اور پھر اقبال، دیکھیں ان کے فوراً بعد اقبال کا نمود ہوتا ہے نا، اقبال آتے ہیں ہمارے سامنے۔ اقبال بہت بڑے آدمی ہیں کسی حد تک روایت کے، محمد حسین آزاد کی جی نسل وہی، یہ دیکھیں نا، آزاد ہو گئے اور حالی ہو گئے۔ حالی۔ انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی، ان لوگوں نے نظمیں لکھی۔ جی اچھا، اب ان کے فوراً بعد کی نسل میں ہمیں ایک اب تک کی روایت میں ایک آخری بڑا شاعر، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، جن کو ہم یوں سمجھ لیجیے میر اور غالب کے معنوں میں بڑا کہتے ہیں، وہ اقبال ہیں۔ اچھا، اقبال کے بعد اہم شاعر آئے ہیں لیکن بڑا شاعر کوئی نہیں آیا۔ ایک بات تو یہ ہے کیونکہ اقبال اس جو ہے روایت کے آخری بڑے شاعر ہیں۔ اقبال کے بعد ہمارے پاس جو نمود ہوتی ہے وہ اگرچہ کہ غزل و شعراء بھی موجود ہیں، لیکن نظم جو ہے نا، وہ یہ 4 ستون جو میں نے عرض کیے ہیں، انہوں نے بڑا حیرت انگیز آزاد نظمیں، کہیں پابند نظمیں، معرہ نظموں کی مثالیں۔ اچھا، ان سے پہلے تھوڑا، ان چاروں سے پہلے تھوڑا تصدق حسین خالد، انہوں نے نظم کی روایت کو پھر آگے ان لوگوں نے چلایا۔ اچھا، نظم یہ ایک بڑی پاورفل جو ہے ایک صنف، وہ جو ہے طریقہ اظہار، شعری اظہار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد بہت سی یعنی بہت سے لوگوں نے اس نظم میں جو ہے، پھر آج تو آپ یہ دیکھیے، آج تو نثری نظم بھی لکھی جا رہی ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ نظم بھی آ چکی ہے، نظم، وہی نثری نظم کہہ لیں آپ، نظم کہہ لیں۔ اچھا، اب غزل کا معاملہ جو تھا، ظفر صاحب سے دیکھ لیں، ناصر کاظمی قیام پاکستان کے فوراً بعد کی جو نسل ہے، احمد مشتاق اور ناصر کاظمی، ان کے فوراً بعد آ رہے ہیں ظفر اقبال۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی دور ہے جس میں احمد فراز بھی ہیں، کیونکہ 31 کی پیدائش احمد فراز کی ہے اور 32 کی ظفر صاحب کی ہے، یہ ایک ہی دور کے لوگ ہیں۔ پھر ندیم قاسمی صاحب ہیں، یعنی 1916 یا 18 میں ان کی پیدائش ہے۔ یہ لوگ ہیں جو غزل اور نظم کا کام یکساں کر رہے تھے، فراز صاحب اور ندیم صاحب۔ لیکن ظفر صاحب جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو صرف غزل کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ انہوں نے نظم نہیں کہی، اور جو تھوڑی بہت تجرباتی سطح پہ کہی ہیں، یا زبان کا ذائقہ یا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے انہوں نے نظم لکھی، ان کو وہ اون نہیں کرتے، ان کی صرف اور صرف غزل پر ہی وہ مطلب ان کا وہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں کہ کتنے بے نظیر لوگ غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے آئے۔ یار ثروت حسین ہیں، محمد اظہار الحق ہیں، ٹھیک ہے، غلام حسین ساجد ہیں، غلام محمد قاصر ہیں، اختر حسین جعفری۔ اچھا، اختر حسین جعفری، نظم کا دیکھیے حوالہ، اختر حسین جعفری ایک بہت مضبوط حوالہ ہے۔ تو یہ سارے، پھر دیکھیں خواتین نسائی ادب کو اگر دیکھ لیں، پروین شاکر ہمارے ہاں آئیں، پروین شاکر نے، اور اس کے علاوہ فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، یہ خواتین، انہوں نے اپنا کام کیا، کہیں نظم کے حوالے سے، کہیں غزل۔ اچھا، نظم اور غزل کے لوگ یکساں چلتے رہے، بہت سے ایسے شعراء ہیں۔ صرف میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غزل اور نظم دونوں جو ہے نا، شعراء ان کے تجربات کرتے رہے، بہت بہتر لکھتے رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صرف نظم کے لیے وقف کیا اور کچھ نے غزل کے لیے۔ اگر غزل کی میں عرض کروں تو وہ صرف ظفر اقبال ہے، لیکن نظم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، راشد چلے غزل سے تھے، ماورا جو ان کا راشد کا پہلا مجموعہ ہے، تو اچھا اس میں ہمیں آغاز میں غزلیں ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی غزل ختم ہو گئی، ان کے جتنے بھی مجموعے آئے وہ نظم کے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو نظم ہی کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دیا۔ امجد صاحب ہے، مجید امجد ہیں، تو اب آپ مجید امجد کو دیکھیے تو ان کے ہاں غزل بھی رہی اور بہت آگے تک رہی، اور نظم، یہ دونوں۔ اور فیض صاحب کا بھی یہی حال ہے، فیض صاحب نظم بھی غزل بھی۔ ناصر کا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ان سے پھر ناصر کاظمی اسی دور میں، تو ناصر غزل بھی کہہ رہے ہیں، ناصر نظم بھی کہہ رہے ہیں۔ ایکسپرٹ اگر غزل کا ایک ہی آدمی ہم بر صغیر میں اس حوالہ، اور پاکستان میں خاص طور پہ، تو وہ صرف اور صرف ظفر صاحب ہیں، جنہوں نے صرف جو ہے غزل کے علاوہ کسی اور صنف میں تباہ آزمائی اس طرح نہیں کی۔ پھر اچھا، اب یہ نسلیں آ رہی ہیں، آج کا عصر ہے راشد صاحب، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ دیکھیے، میں اپنی نسل کی اگر بات کرنا چاہوں، کیونکہ ہم نے اب کے کیسے غزل گوئے، احمد مشتاق اسی دور میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب لوگوں نے بہت بہترین کام کیا۔ فراق صاحب اسی روایت کے، ان سے تھوڑا یوں سمجھ لیجئے پہلے، لیکن ان کے فیض وغیرہ سے تھوڑا سینئر تھے فراق صاحب وغیرہ، ان کے بعد تو یہ نسل آئی۔ اچھا، اب میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جو میری نسل ہے،
کیونکہ ہم سے پہلے لوگ کام ان سلیم کوثر وغیرہ ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا اسی نسل میں دیکھیں ہمارے لیا میں نسیم لیا صاحب تھے, ڈاکٹر خیال امروی صاحب تھے, اچھا غافل کرنالی صاحب تھے, ارمان عثمانی صاحب تھے, یہ کیسے کیسے. اچھا ڈاکٹر ماہر عبدالحق کا ایک حوالہ ہے, علم و ادب کا حوالہ بڑا مضبوط حوالہ ہے. اچھا اس میں جعفر بلوچ صاحب ہیں, شہباز نقوی صاحب ہیں. اچھا تو یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے بہت عمدہ کام کیے, اپنے 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 حوالوں سے اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بہتر کام کیا. کیف انصاری صاحب ڈی جی خان میں, محسن نقوی مرحوم ہے, ان کی کنٹریبیوشن ہے, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. تو یہ سارے لوگ, خلیل رام پوری بیٹھے ہوتے. اچھا شکیب جلالی, اب ہماری غزل میں جہاں موڑ آتا ہے نا, آپ حیران کن بات یہ دیکھیے, شکیب جلالی کو ہم جدید اردو غزل کا ایک موڑ کہتے ہیں. ایک ہی مجموعہ ہے روشنی, مطلب روشنی ہے روشنی, جو قاسمی صاحب نے شائع کرایا تھا اور ان کی بیوہ نے ان کو مسودہ بھیجا تھا. مجھے تو دکھ ایک اور بات پہ بھی ہوتا ہے راشد صاحب, وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے, اب دیکھیے 32-33 سال کی عمر میں شکیب صاحب خودکشی کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اچھا ان کی بیوہ نے مسودہ بھیجا قاسمی صاحب کو, تو انہوں نے ان میں سے انتخاب کر کے روشنی ہے روشنی کے نام سے بہت اچھا مجموعہ دے دیا, اور باقی ماندہ کلام ان کی بیوہ کو واپس کر دیا. اور یہ ان کی بڑی اچھائی تھی قاسمی صاحب کی. اب ہوا کیا کہ جب یہ صاحب ان کے بیٹے, اور جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, تو لوگوں نے کہا کہ شکیب جلالی آپ کے ابا تو بہت کمال کے آدمی تھے, کمال شاعر تھے, آپ باقی کلام بھی ان کا. اب وہ جو کلام تھا وہ مشق کی ذیل میں آتا تھا, تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ کلیات کے نام سے ابا کا سارا کلام شائع کر دیا. حالانکہ روشنی ہے روشنی والا شکیب جلالی جہاں سٹینڈ کرتا تھا آج تک وہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلیات کے آنے کے بعد, دیکھیے صاحب آپ 20 شعر کہتے ہیں غزل کے, تو لازمی تو نہیں کہ آپ 20 کے 20 شعر ہی رکھیں, آپ اس میں سے انتخاب تو لازمی کرتے ہیں کہ اس میں سے 8 نکال لیا آپ نے, 10 نکال لیا آپ نے, 5 نکال لیے, وہی آپ سنائیں گے یا وہی اپنی بیاض میں درج کریں گے کہ کتاب میں یہ جائیں گے یہ نہیں جائیں گے. لکھا تو آپ نے 20 شعر ہیں. تو یہ جو انتخاب ہوتا ہے قاضی صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں انتخاب بہت کمال چیز ہے, اور شاعر اپنے انتخاب ہی کی وجہ سے پہچانا. میر صاحب کیا ہیں, دیکھیں میر صاحب کے 6 دیوان ہیں. اب میر صاحب آج اگر زندہ ہیں تو اپنے انتخاب کی وجہ سے زندہ ہے, ورنہ میر صاحب کے ہاں رتب و یابس کیا کم ہے. بالکل. تو دوسرے لوگوں کے ہاں بھی تو رتب و یابس ہے, لیکن انتخاب بچا جاتا ہے کہ جب آپ انتخاب دیکھتے وہاں شاعر یا ادیب اپنے پورے قد و قامت سے کھڑا ہوتا نظر آتا ہے. فراق صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید ظفر صاحب نے کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا, جب میں ان کا کلام پڑھتا ہوں تو میلوں اس کے سفر کے بعد کوئی اچھا شعر آتا ہے. فراق صاحب جیسے بڑے آدمی کے حوالے سے یہ بات کہ میلوں تک ان کے ہاں اچھا شعر کہیں آتا ہے. اب یہ بات فراق صاحب جیسے بڑے آدمی کے بارے میں کی گئی ہے. تو اب میرا عصر ہے قاضی صاحب, میں جس عصر میں سانس لے رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں. میں اگر دیکھیے میں اوکاڑا کے پس اس میں ہوں, فضا میں موجود ہوں, شہر ظفر اقبال میں ہوں, تو اس حوالے سے اب اگر مطلب وہاں یہاں دیکھوں, لیا میں دیکھوں, ڈاکٹر خیال امروی صاحب نے ہماری تربیت کی, نسیم لیا صاحب اس میں تھے, ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب تھے ہمارے سینئرز میں, وہ بھی ہماری مطلب تربیت کرنے والوں میں وہ شامل رہے, نقوی صاحب, اور یہ جن دوستوں کا میں نے نام لیا, سلیم گورمانی, احسن بٹ, ریاض راہی, یہ لوگ تھے ہماری تربیت, ہم سے سینئر تھے, اچھا کام کر رہے تھے نو ڈاؤٹ. اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ میں اب جب لیا کو دیکھتا ہوں آج, اگر میں شعر کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ 2-4 نام مجھے نظر آتے ہیں. سچ یہی ہے کہ شعیب بخاری ہیں, بہت اچھی غزل کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اچھی غزل کہنے والے کم ہیں, ڈاکٹر وقار خان. اچھا وقار خان کو نظم کا حوالہ بھی ہے ان کا, وقار خان کا ایک بڑا اچھا حوالہ ہے. اچھا آپ لوگ ہو گئے یار, آپ شعر کہہ رہے تھے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے شعر چھوڑ دیا, لیکن آپ کو شعر کہنا چاہیے. میں تو ظاہر ہے یہ کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ اگر شعر نہیں کہیں گے تو پھر وہی ہجوم ہے بھائی, پھر وہی ہجوم ہے جو کام نہیں کر سکتا لیکن وہ کر رہا ہے. ان کی کتابیں بھی آئیں گی, ان کے ساتھ شامیں بھی منائی جائیں گی, کیونکہ جو بندہ کام کرنا جانتا ہے نا اس کو کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں, اچھا اس میں اب یہ دیکھیے کہ اور لوگ بہت سے ہیں, ہمارے سرائکی کے دوست ہیں جو اچھا شعر کہنے والے کافی لوگ ہیں. اس میں یہ طاہر مسعود کی نظمیں یا باقی کچھ لوگ اور ہیں, وہ اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. بیگ صاحب کی کتاب آئی تھی, بیگ صاحب کی نظم کے حوالے سے بیگ صاحب کا ایک کام ہے, نام ہے.
تو اسی طرح علم و ادب کے لوگ ہیں یار، لوگ کام کر رہے ہیں اس میں. اب اوکاڑا کا جہاں میں آج کل بھی ہوں اور وہاں ہوں، دیکھیے وہاں بھی ہمارے بہت سے اچھے دوست کام کر رہے ہیں. سخنور نجمی ہیں، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے احمد کامران بڑا اچھا غزل گو ہے. سخنور نجمی کے علاوہ ساہیوال میں افتخار شفیع، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا مسعود احمد اس میں علی اکبر ناطق کو آپ جانتے ہیں، کہانی کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے ایک بڑا اچھا نام ہے. تو اچھا رضا اللہ حیدر صاحب ہیں وہاں جو کام کر رہے ہیں، پروفیسر. اور مطلب اختر رضا سلیمی. دیکھیں ہاں عصر میں اگر ڈسکس کرنا شروع کریں، دیکھیے اختر عثمان ہیں، اختر رضا سلیمی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا افضل خان ہیں، احمد کام افضل خان بے پناہ اچھا شاعر. اچھا شاہد ماکلی کو دیکھیں یار، جی بالکل بھائی شاہد ماکلی کمال آدمی ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں جو میرے عصر کو سجا رہے ہیں، شناور اسحاق، شاہین عباس ہو گئے، جی شاہین عباس ہو گئے. تو یہ ان لوگوں نے اپنے کاشف غائر ہو گئے کراچی سے، کامی شاہ ہو گئے، کبیر اطہر صاحب. کبیر اطہر صاحب ہو گئے. یہ اچھا ایک ایسا منظر نامہ ہے یار، آپ اس منظر نامہ کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ آج جو غزل لکھی جا رہی ہے. مثلا میں یقین کریں میں جب دوستوں سے ملتا ہوں، اب تہذیب حافظ ہو گئے، علی زریون ہو گئے، دیکھیے شہرت تو ان کے حصے میں آئی ہے، لیکن میرا اصرار یہ ہے کہ یار ان لوگوں نے اچھے شعر بھی کہے ہیں اور اچھے شعر کہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ لوگ آگے آئے ہیں. کچھ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی شہرت، مشہور ہونا، بھائی مشہور تو ہونا ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کا کام موجود ہے اور اسی کام کی ہی وجہ سے یہ لوگ بالخصوص نسل نو کو یہ لے آئے ہیں شاعری کی یہ طرف. شاعری کی طرف لے کے آئے ہیں. کارنامہ ان کی بالکل ایسے انجم سلیمی کو دیکھ لیں، مقصود وفا کو دیکھ لیں، اور اس طرح کے کتنے ہی نام ہیں. دیکھیے اب نام گنوانے، فہرست سازی جس طرح ہوتی ہے نا، اس میں بہت سے نام رہ جاتے ہیں. لیکن اب خواتین میں دیکھیں، فریہ نقوی بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، کومل جوئیہ بہت اچھا شعر کہہ رہی ہیں. اچھا عزت مآب شیخو پورہ میں ہے، ارشد نعیم ہیں وہاں، نوید رضا ہیں، اظہر عباس ہیں، طارق نعیم. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا قمر رضا شہزاد اور عباس تابش جو ہماری ہم سے سینئر نسل تھی، یہ لوگ ان کا کام بہت بلکہ سر ضمیر قیس صاحب ملتان سے، بالکل ضمیر قیس صاحب. آپ یہ دیکھیں اچھا ملتان میں آپ نے یاد دلایا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں یار اسلم انصاری بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور اسلم انصاری ایسے آدمی ہیں کہ ناصر کاظمی کی ایک بات یاد آتی ہے مجھے. ناصر نے کہا تھا کہ جب میں تازہ غزل کہتا ہوں تو میں میر کو بھی سناتا ہوں اور اسلم انصاری کو بھی. تو اسلم انصاری ایک بڑے باکمال آدمی ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور قاضی صاحب مجھے ایک تفاخر بھی ہے، وہ یہ ہے تفاخر دو حوالوں سے. ایک تو تفاخر یہ ہے کہ میں خیال امروی صاحب کا شاگرد ہوں جی. دوسرا جو تفاخر ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نیاز حاصل رہے ہیں اسلم انصاری صاحب کے، اور میری کتاب کا دیباچہ بھی اسلم انصاری صاحب نے لکھا تھا. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو اسی طرح یار احمد سلیم رفیع ہو گئے، ابھی ہمارے دوست ثناء اللہ ظہیر فوت ہوئے یار، فیصل آباد میں بڑی اچھی غزل کہنے والے لوگ تھے یار. اب اسی طرح جس طرح ہم اوکاڑا میں بہت سے لوگوں کے نام مطلب لے رہے تھے، کچھ نام میں بالخصوص ایک دو نام اور لینا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس اوکاڑا میں مثال کے طور پر یہاں جس طرح میں نے رضا اللہ حیدر کا نام، مسعود احمد کا ایک حوالہ آیا، مسعود احمد نے وہاں، احمد جلیل ہو گئے، یہ سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غزل اور نظم کے حوالے سے ان کا کام ہے اور انہوں نے کام کر رکھا ہے. اب ہم جب مطلب لیا میں دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ کھڑے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیگ صاحب ہیں، مزمل صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، وہ تربیت کر رہے ہیں اور تربیت ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں ابھی یہ جو 2-3 نام میں نے کم و بیش لیے لیا کے حوالے سے، جی اچھا میں یہ چاہتا تھا قاضی صاحب کہ یار لیا میں بہت زیادہ دوستوں کو اس طرف آنا چاہیے تھا، بہت زیادہ لوگ آتے یار، لیکن جب میں نظر یا نگاہ دوڑاتا ہوں تو آپ یقین کریں مجھے 2-3 نام آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، کیا پرابلم مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حالانکہ نئی نسل میں تو شعر سفر کر رہا ہے، نئی نسل میں تو یہ چیزیں آ رہی ہیں یار، وہ ٹک ٹاک کے ذریعے آئیں، وہ فیس بک کے ذریعے آئیں، لیکن ایک پہنچ رہی ہے چیز. تو وہ دلچسپی اگر ہو رہی ہے تو بچوں میں خود لکھنے کی تحریک کیوں نہیں پیدا ہو رہی. ہماری نسلیں بہت پرانی ہو گئی، ایون کہ قاضی صاحب آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں کی نسل آئی، اچھا اس کے بعد والی نسل کہاں غائب ہو گئی. دیکھیں آپ کے اور آج کے دور میں گیپ آ گیا ہے، مجھے لگتا یہی ہے. شعیب بخاری صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ طاہر مسعود ہو گئے، لیا میں ہمارے ریاض راہی صاحب ہیں، بہت اچھا لکھنے والے ہیں، ظاہر دوست ہیں، ان کا حلقہ ہے، منیر شوق وغیرہ لکھ رہے ہیں دوست.
عبد الرحمان مانی ہمارے دوستوں میں سے تھے، وہ کام کر رہے تھے، وہ عبدالرب اچھی غزل لکھ رہے ہیں. اچھا عبد الرب کی بات کریں، عبد الرب لکھ رہا ہے، بالکل اچھا لکھ رہا ہے. اچھا اسی طرح میں عرض یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور اچھا کام جہاں بھی ہو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. جی تو ہو سکتا ہے بہت سے ظاہر ہے اس میں، جی اس گفتگو میں بہت سے نام یقیناً رہ گئے ہوں گے اور جو بہت عمدہ اور بہت حیران کن لوگ ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اچھا کراچی میں توقیر تقی بہت اچھی غزل کہہ رہے ہیں یار، وہاں وہ سینئرز میں خواجہ رضی حیدر ہیں، محسن اسرار صاحب ہیں. جی تو یار کیسے کیسے نام ہیں، کس کس کا تذکرہ کیا جائے. لیا کی سرزمین بہت خوبصورت ہے یار، جس زمین نے نسیم لیا کو پیدا کیا ہو، خیال صاحب یہاں رہے ہوں، غافل کرنالی رہے ہوں، ارمان عثمانی رہے ہوں، شہباز نقوی اور جعفر بلوچ. اچھا ابھی جعفر بلوچ کے حوالے سے ایک اور بات، ان کے صاحبزادے مظفر بلوچ، جی مظفر بلوچ کا شعری مجموعہ تعلق، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن آپ یقین کریں تعلق ایک اچھا مجموعہ ہے اور وہ اچھے شاعر ہیں. مظفر بلوچ، جب میں نے انہوں نے کتاب بڑی محبت سے بھجوائی تھی، میں نے جس طرح سر وہ ناصر کاظمی کے بیٹے باسر سلطان کاظمی اور حسن رضا کاظمی ان کے بیٹے. جی تو جعفر صاحب کا اپنا کام قابل قدر ہے، پھر ان کے صاحبزادے جو مظفر بلوچ ہیں دو سطحوں پہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خاکہ بہت عمدہ لکھ رہے ہیں، اچھا خاکہ حیران کن حد تک اچھا لکھ رہے ہیں، جی اور شعر بھی اچھا لکھ رہے ہیں. جی تو یہی ہے سارا کچھ. جی ناظرین، تو ایک جہان تحیر کھل گیا، یوں لگا جیسے ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو شعراء کی بایوگرافیز اور ان کے جو مختلف شعری ان کے جہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہو. تو جی چاہ رہا تھا کہ مزید سنتے، لیکن دامن وقت میں جیسے کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے. اب آتے ہیں کاشف مجید کے فن کی طرف. ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام میں سے کچھ ہمارے چینل کے ویورز کو بھی عطا کریں. کاشف بھائی اپنی کچھ غزلیات. جی میں پیش کرتا ہوں. عرض کیا جی کہ دہکتی آگ کو جب خاک پر اتارا گیا، دہکتی آگ کو جب خاک پر اتارا گیا، ہمیں پکارا گیا اور بہت پکارا گیا. آہا آہا واہ. دہکتی آگ کو جب خاک پر اتارا گیا، ہمیں پکارا گیا اور بہت پکارا گیا. ہمارا اور تمہارا ملال ایک سا ہے، واہ. ہمارا اور تمہارا ملال ایک سا ہے، ادھر چراغ بجھا اور ادھر ستارہ گیا. واہ واہ. ہمارا اور تمہارا ملال ایک سا ہے، ادھر چراغ بجھا اور ادھر ستارہ گیا. بہت خلوص سے تو نے عطا کیا تھا جو، بہت خلوص سے تو نے عطا کیا تھا جو، وہ ایک خواب بھی مجھ سے نہیں گزارا گیا. واہ واہ. بہت خلوص سے تو نے عطا کیا تھا جو، وہ ایک خواب بھی مجھ سے نہیں گزارا گیا. عجیب جنگ یہاں پر لڑی گئی جس میں، عجیب جنگ یہاں پر لڑی گئی جس میں، نہ کوئی زندہ بچا اور نہ کوئی مارا گیا. واہ واہ. عجیب جنگ یہاں پر لڑی گئی جس میں، نہ کوئی زندہ بچا اور نہ کوئی مارا گیا. مجھے خبر ہے وہ میری طرف بھی دیکھتا تھا. کیا کہنا ہے. مجھے خبر ہے وہ میری طرف بھی دیکھتا تھا. مجھے خبر ہے مگر میں نہیں دوبارہ گیا. واہ واہ واہ. کیا انانیت ہے. واہ. مجھے خبر ہے مگر میں نہیں دوبارہ گیا. دہکتی آگ کو جب خاک پر اتارا گیا، ہمیں پکارا گیا اور بہت پکارا گیا. سر اگر یاداشت میں ہو، اگر وہ میں وہ ہوں جسے تجھ سے کوئی. اچھا وہ تو دو شعر تھے. جی سر بالکل. ہاں وہ تھا کہ میں ایک اور چیز جی جی ذہن میں آ رہی کہ زندہ رہنے کا جو پیمان کیا ہے میں نے، زندہ رہنے کا جو پیمان کیا ہے میں نے، سر بسر اپنا ہی نقصان کیا ہے میں نے. واہ. زندہ رہنے کا جو پیمان کیا ہے میں نے، سر بسر اپنا ہی نقصان کیا ہے میں نے. اور شعر کہتے ہوئے ایک اشک نکل آیا تھا. کیا کہنا. شعر کہتے ہوئے ایک اشک نکل آیا تھا، اس کو بھی داخل دیوان کیا ہے. واہ. شعر کہتے ہوئے ایک اشک نکل آیا تھا، اس کو بھی داخل دیوان کیا ہے میں نے.
مجھ کو دکھ ہے میرے معبود تیرے ہوتے ہوئے، واہ، مجھ کو دکھ ہے میرے معبود تیرے ہوتے ہوئے، اپنی تنہائی کا اعلان کیا ہے۔ ہائے ہائے واہ، مجھ کو دکھ ہے میرے معبود تیرے ہوتے ہوئے، اپنی تنہائی کا اعلان کیا ہے میں نے۔ پیڑ کا سایہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا، پیڑ کا سایہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا، تیری دیوار پہ احسان کیا ہے میں نے۔ ہاں واہ، پیڑ کا سایہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا، تیری دیوار پہ احسان کیا ہے میں نے۔ وہ تماشا کیا میں نے جو اسے کرنا تھا، وہ تماشا کیا میں نے جو اسے کرنا تھا، آج تو آگ کو حیران کیا ہے میں نے۔ اور آپ کی پسند کے وہ دو شعر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ شعر کون سے تھے آپ بتا رہے تھے؟ میری سمت ہاں افسوس، ہاں ہاں وہ تھا کہ افسوس میری سمت بھی دیکھا نہیں تو نے، افسوس میری سمت بھی دیکھا نہیں تو نے، میں وہ تھا جسے تجھ سے کوئی کام نہیں تھا۔ افسوس میری سمت بھی دیکھا نہیں تو نے، میں وہ تھا جسے تجھ سے کوئی کام نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں بس اسی طرح کے سلسلے۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں جو اساتذہ کرام ہیں، جو تربیت کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی، تو کچھ نام دیکھیے، آپ بھی استاد ہیں، میں بھی استاد ہوں، تو ڈاکٹر گل عباس صاحب کا نام بھی ایک حوالہ ان کا بھی ایک شامل کریں ہم لیا میں، کہ لیا کے ادب کے حوالے سے، تربیت کرنے کے حوالوں سے ڈاکٹر گل عباس صاحب ہو گئے، افتخار بیگ صاحب ہو گئے، مزمل صاحب ہو گئے، یار یہ وہ لوگ ہیں، یعنی خیال صاحب کی روایت کو آگے بڑھانے والے، یہ وہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ اچھا، ملک امیر صاحب کا مجھے بہت دکھ ہوا، یقین کیجیے آپ کے چینل کے توسط سے میں بہت دکھی ہوں کہ ملک امیر صاحب ہمارے ایک بڑے پیارے استاد تھے، وہ چلے گئے۔ اسی طرح کرامت صاحب ہمارے دوست ہیں، پروفیسر کرامت اللہ، یہ کہکشاں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یار ایک کہکشاں ہے، لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے، لوگوں کو ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ تو جی، تو ناظرین، کاشف مجید صاحب کی شاعری اور ان کے فن اور ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے بات کی۔ کاشف مجید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سلامت۔